عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ شاعری کیسے کی جاتی ہے، علم عروض کیا ہے اور اس کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کل یوں تو ہر دوسرا تیسرا نوجوان شاعر ہے، لیکن وہ علم عروض، بحر اور وزن وغیرہ سے بالکل ناواقف ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر بھی اوٹ پٹانگ 2 سطریں لکھ کر انہیں شعر سمجھ لیتے ہیں، اور اس وقت تو وہ پھولے نہیں سماتے جب ان جیسے ہی شعر و ادب سے ناواقف 10-20 لوگ اس پر لائک کر دیتے ہیں یا واہ واہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تو وہ خود کو بہت اعلیٰ شاعر سمجھ بیٹھتے ہیں، جب تک کہ ان کا واسطہ کسی سمجھدار آدمی سے نہیں پڑتا جو انہیں بتاتا ہے کہ بھائی شاعری ہی کرنی ہے تو 2-4 باتیں سیکھ لو، اس سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر نہیں کرنی تو چھوڑو اس کام کو، کیوں اتنے خوبصورت کام کو بے ڈھنگے طریقے سے کر رہے ہو۔ مجھے تو اس وقت ہنسی آتی ہے جب کوئی طالب علم یہ میسج کرتا ہے کہ سر اس ٹاپک پر 2 لائن شعر بھیج دیں، یعنی اسے شاعری سے دلچسپی ہے اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ شاعری میں سطریں یا لائنیں نہیں ہوتی بلکہ مصرے ہوتے ہیں۔ ایک شعر 2 ہی مصروں سے مل کر بنتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ 2 لائن شعر بھیج دیں ایک عجیب سی بات ہے۔ راحت اندوری کا ایک شعر دیکھیے، اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو ایک مصرع ہے، اور دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے دوسرا مصرع ہے۔ یہ دونوں مصرے مل کر ایک شعر بنا رہے ہیں۔ جب کسی سنجیدہ علمی یا ادبی محفل میں کوئی شخص مصرے کو لائن یا سطر کہتا ہے تو وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو شاعری کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ ایک فیس بک شاعر سے اوپر اٹھ کر سنجیدہ علمی اور ادبی لوگوں میں خود کو منوانا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر شعر کہنے کی تڑپ، جذبہ اور احساس موجود ہے، تو وزن بحر جیسی چند چیزوں کو سیکھنے سے آپ کی شاعری انتہائی متاثر کن ہو سکتی ہے۔ ویسے تو فن شاعری پر بہت سی کتب دستیاب ہیں اور آن لائن بھی بہت سے لیکچر مل جاتے ہیں، لیکن وہ کتب اور لیکچر اتنے مشکل اور پیچیدہ ہیں کہ کوئی نیا سیکھنے والا تو چھوڑیے، اچھے شعراء کا دماغ گما دیتے ہیں۔ اتنی مشکل اصطلاحات کا استعمال کیا جاتا ہے کہ شاعری سیکھنے اور سمجھنے کے خواہش مند دلچسپی لینے کے بجائے توبہ کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ سہل انداز میں نئے لکھنے والوں کے لیے کچھ ویڈیوز بنائی جائیں تاکہ انہیں سیکھنے میں آسانی ہو۔ میں ماہر علم عروض ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ ان ویڈیوز سے آپ اس علم کے ماہر بن جائیں گے، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ وزن میں شعر کہنا اور اس کو پرکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ علم عروض کی باریکیوں میں جا کر اسے سر پر سوار کر لیتے ہیں وہ عام طور پر اچھے شاعر ثابت نہیں ہوتے۔ ان کی شاعری میں چاشنی اور تازگی ختم ہو جاتی ہے اور ایک روکھا پن آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اس بات سے اختلاف کرے، لیکن میرا مشاہدہ تو یہی ہے۔ اگر ہم ادب یعنی لٹریچر کی بات کریں تو اسے 2 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نظم اور نثر۔ نثر وہ ہے جس میں ہم افسانے، مضامین، کالم، ناول وغیرہ پڑھتے ہیں اور روزمرہ کی گفتگو کرتے ہیں۔ نظم یعنی شاعری، جس میں ہم غزلیں، نظمیں، گیت اور نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ شاعری اور نثر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ شاعری اور نثر میں بنیادی فرق وزن اور بحر کا ہوتا ہے، یعنی شاعری وزن میں ہوتی ہے، موزوں ہوتی ہے، اور نثر میں وزن یا موزونیت نہیں ہوتی۔ یہی وہ بنیادی چیز ہے جو نثر کو شعر سے الگ کرتی ہے۔ وزن شعر میں ایک ردم، موسیقیت اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے، انسان کی حس جمالیات کی تسکین کرتا ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے ہمیں اشعار یا نظمیں فوراً یاد ہو جاتی ہیں۔
لیکن نثر کو حرف بحرف یاد کرنا شعر کی نسبت بہت مشکل ہوتا ہے۔ وزن کے اسی حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے شاعری میں کہی گئی بات کو لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ علم عروض کیا ہے، میں اس کی زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر سادہ انداز میں سمجھاتا ہوں کہ علم عروض وہ علم ہے جس سے کسی کلام اور شعر کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے کہ وہ موزوں ہے یا نہیں، یعنی وہ وزن میں ہے یا وزن سے خارج ہے۔ وزن کیا ہے؟ وزن کہتے ہیں ردم کو، آہنگ کو اور موزونیت کو۔ بحر کیا ہے؟ بحر ایک پیمانہ ہے جس سے ہم کسی بھی شعر کو ناپتے ہیں یا جانچتے ہیں اور اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ یہ پیمانے کے مطابق درست ہے یا نہیں۔ وزن اور بحر کے فرق کو ایک سادہ مثال سے یوں سمجھیے کہ ہم اپنے بچے کو بازار بھیجتے ہیں کہ 2 کلو بادام لے آؤ اور 1 کلو اخروٹ لے آؤ، اور جب وہ واپس آتا ہے تو ہم دونوں چیزوں کو ایک ترازو سے تول کر یہ تعین کرتے ہیں کہ آیا یہ وزن کے مطابق ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزوں کا وزن درست ہے، یعنی بادام 2 کلو ہیں اور اخروٹ 1 کلو، لیکن درست ہونے کے باوجود دونوں کا وزن برابر نہیں ہے۔ یہ جو نابرابری ہے یہی بحر کہلاتی ہے، یعنی شعر کہنے کے لیے کچھ مخصوص اوزان متعین کیے گئے ہیں جنہیں بحریں یا بحور کہا جاتا ہے۔ ہر بحر کا وزن دوسری بحر سے مختلف ہوتا ہے، لیکن تمام بحریں وزن میں ہوتی ہیں۔ ہم جو شعر کہتے ہیں اس کا ان متعین بحروں میں سے کسی ایک بحر میں ہونا ضروری ہے۔ امید ہے اس سے آپ کو بحر اور وزن کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بعض نئے لکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر شعر کے دونوں مصروں میں الفاظ کو برابر کر لیں گے تو مصرع ہم وزن ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ عروض میں لکھے جانے والے لفظ کی نہیں بلکہ پڑھے اور بولے جانے والے لفظ کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی عروض کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ لفظ لکھا کیسے جاتا ہے، بلکہ اس سے ہوتا ہے کہ اس کو بولا کیسے جاتا ہے۔ ہم مزید آگے چل کر جب اس پر بات کریں گے تو یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی۔ اسی طرح عروض اور وزن کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ بنیادی اصطلاحات کا جاننا بھی ضروری ہے، جیسے ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع وغیرہ۔ امید تو یہی ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ یقیناً ان سے مکمل طور پر آگاہ ہوں گے۔ اگر آپ آگاہ ہیں تو مشق کے طور پر اس شعر میں استعمال ہونے والے قافیے کے 5 ہم قافیہ الفاظ کمنٹ باکس میں درج کریں۔ کوئی ملا تو کسی اور کی کمی ہوئی ہے، سو دل نے بے طلبی اختیار کی ہوئی ہے۔ اگر آپ ان اصطلاحات سے آگاہ نہیں ہیں تو اس ویڈیو کے اختتام پر موجود ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ان کی تفصیل دی گئی ہے۔ اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور شعر وزن میں کیسے ہوتا ہے اس کو سیکھیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اہم نکات کو ذہن نشین کر لیجئے، بلکہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔